ایک خوبصورت اور پرسکون جنگل میں ہر رنگ و بو کی پودے درخت اور جانور رہتے تھے۔ یہ جنگل اتنا بڑا اور سرسبز تھا کہ دن کے وقت سورج کی روشنی درختوں کی پتیوں کے درمیان سے چھن کر زمین سے نرمی سے گرتی تھی اور ہر طرف خوشبو اور پرندوں کی چہچہاہٹ سنائی دیتی تھی۔ اس جنگل میں ایک چھوٹی سی چڑیا رہتی تھی جس کا نام چمکی تھا۔ چمکی اپنی خوبصورت رنگین پنکھوں اور میٹھے گانے کے لیے مشہور تھی۔ وہ صبح سویرے سورج کے طلوع ہونے کے ساتھ ہی اپنی میٹھی آواز میں گانے لگتی اور جنگل کے سب جانور اس کی آواز سن کر خوش ہوتے۔ چمکی کی زندگی بہت خوشگوار تھی، لیکن ایک دن جنگل میں کچھ عجیب ہوا۔ جنگل کے سب سے بڑے درخت کے نیچے ایک چھوٹا سا خرگوش جس کا نام ٹوپو تھا، بیٹھا روتا ہوا نظر آیا۔ چمکی فوراً اس کے پاس گئی اور پوچھا، ٹوپو تم کیوں روتے ہو؟ ٹوپو نے آہ بھر کر کہا، میرا سب سے پسندیدہ کھلونا درخت کے نیچے کھو گیا ہے اور میں اسے نہیں ڈھونڈ پا رہا۔ چمکی نے مسکرا کر کہا، فکر نہ کرو، میں تمہاری مدد کروں گی۔ چمکی اور ٹوپو نے مل کر جنگل کے ہر کونے میں تلاش شروع کی۔ راستے میں انہوں نے اپنے دوسرے دوست بھی ملے، بندر، بانسلی ہری، السٹریک اور کچھ رنگین تتلیاں۔ سب نے مل کر خرگوش کے کھلونے کو ڈھونڈنے کی کوشش کی۔ کچھ دیر بعد چمکی نے درخت کی ایک شاخ کے نیچے کھلونا دیکھا۔ وہ فوراً ٹوپو کے پاس گئی اور کہا، ٹوپو دیکھو تمہارا کھلونا یہاں ہے۔ ٹوپو خوشی سے اچھل پڑا اور اپنی پوری خوشی کا اظہار کیا۔ وہ چمکی اور سب دوستوں کا شکریہ ادا کرنے کے لیے بات بولے، میرے دوستو، آج میں نے سیکھا ہے کہ دوستوں کی مدد اور محبت سب سے بڑی دولت ہے۔ چمکی نے کہا، بالکل، جنگل کے ہر جانور کی زندگی میں محبت اور تعاون بہت اہم ہے۔ یہ دن چمکی، ٹوپو اور جنگل کے باقی دوستوں کے لیے ایک یادگار دن بن گیا۔ سب جانوروں نے مل کر ایک چھوٹا سا جشن منایا، گانے گائے اور کھانے پینے کی چیزیں بانٹی۔ اس دن کے بعد جنگل میں ایک نئی روایت قائم ہوئی، ہر جانور اپنے دوست کی مدد کے لیے ہمیشہ حاضر رہے۔ چند دن بعد جنگل میں ایک نیا مہمان آیا۔ یہ ایک چھوٹا سا ہرن تھا جس کا نام جیو تھا۔ جیو تھکا ہوا اور خوف زدہ لگ رہا تھا۔ چمکی نے فوراً اسے اپنے دوستوں کے پاس لے گئی۔ جیو نے بتایا کہ وہ اپنے گھر سے دور بھٹک گیا ہے اور راستہ بھول گیا ہے۔ چمکی اور جنگل کے جانوروں نے جیو کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے جنگل کے سب حصوں میں مل کر راستہ ڈھونڈا۔ راستے میں انہیں کئی مشکلات آئیں، جیسے کہ ایک بڑی ندی اور گھنے جھاڑیاں، لیکن سب نے مل کر ہر رکاوٹ کو عبور کیا۔ یہ سفر جیو کے لیے ایک سبق بھی تھا۔ وہ سیکھ گیا تھا کہ خوفزدہ ہونے کی بجائے دوستوں پر بھروسہ کرنا اور محنت کرنا ہی اصل طاقت ہے۔ آخر کار جیو اپنے گھر واپس پہنچ گیا اور سب دوست خوش ہوئے۔ چمکی نے جنگل کے سب جانوروں سے کہا، یہ جنگل صرف خوبصورتی کے لیے نہیں بلکہ محبت، دوستی اور تعاون کی مثال بھی ہے۔ ہمیں ہمیشہ ایک دوسرے کا خیال رکھنا چاہیے۔ یہ بات ہر کونے میں مشہور ہو گئی۔ جنگل کے بچے اور
بڑے جانور سب اس سے محبت کرنے لگے۔ چمکی کے میٹھے گانے اور محبت بھری حرکتوں کی وجہ سے جنگل میں ہر دن خوشی اور امن چھایا رہا۔ چمکی اور اس کے دوستوں کی کہانیاں اس بات کا سبق دیتی ہے کہ دوستوں کی مدد کرنا سب سے بڑی طاقت ہے۔ خوف اور پریشانی میں بھی حوصلہ اور تعاون سے ہر مشکل آسان ہو سکتی ہے۔ محبت اور دوستی زندگی کے سب سے قیمتی تحفے ہیں۔ چمکی کی زندگی اس طرح محبت اور دوستی اور خوشی میں گزرتی رہی۔ جنگل کے سب جانور اس کہانی سن کر اپنی زندگی میں محبت اور تعاون کو شامل کرتے گئے۔ ہر دن ایک نئی کہانی پیدا ہوتی، لیکن سبق ہمیشہ وہی رہتا۔ دوستوں کے ساتھ رہو، دوسروں کی مدد کرو اور محبت بانٹو۔ یہی زندگی کی اصل کہانی ہے۔ جو عورت آپ سے سچا پیار کرتی ہے وہ اکیلے میں بات کرنا ضرور چاہے گی، اور وہ اپنے بارے میں بتانا پسند کرے گی، اور آپ کے بارے میں جاننا پسند کرتی ہے۔